بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے قانون مباشرت، جس میں مختلف ٹاپک پہ آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں اور آپ کو بہتر سے بہتر معلومات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہوں، تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے اور ان بیماریوں سے بچا جا سکے جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ تو کچھ حضرات نسخہ ایک ہی ہوتا ہے اور بیماری مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اور وہی ایک ہی نسخہ ہر مرض پہ دیتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جو آج کا میرا موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ضعف با، یعنی کہ مردانہ کمزوری قلت تولید ری کی وجہ سے۔ قلت تولید ری یعنی کہ ری کا کم پیدا ہونا، اس کی وجہ سے جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے، یعنی کہ جو ضعف با ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی معلومات فراہم کروں گا، اور اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کی علامات بھی بتاؤں گا، احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ جب ری کم پیدا ہوتی ہے تب بھی انتشار کامل نہیں ہوتا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کہ فالج یا بلغم کی زیادتی، ٹھنڈے پانی میں ایک زمانہ تک کھڑا رہنا، برف پر دیر تک بیٹھنا، بڑھاپا، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ری یا کم پیدا ہوتی ہے اور ضعف با بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے تولید یعنی کہ قلت تولیدی ری کی وجہ سے جو بیماری ضعف با ہوتا ہے، اس کے لیے علاج جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف اس مرض کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے اگر ضعف با ہوا تو اس کو بھی یہی نسخہ دیا جائے، نہیں، یہ بالکل نہیں، اور نہ ہی اس نسخے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اعضائے رئیسہ صحیح ہوں گے، خواص جماع بھی ہوگی، مگر انتشار کم اور ضعیف ہوگا، منی کافی مقدار میں خارج ہوتی ہوگی۔ ناظرین، میں اعضائے رئیسہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں۔ اعضائے رئیسہ میں سب سے پہلے دل آتا ہے، دل، دماغ، جگر اور خصیے، یہ اعضائے رئیسہ ہیں۔ رئیس کس کو کہتے ہیں؟ امیر کو۔ یہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ رئیس اعضاء ہیں، امیر اعضاء ہیں۔ تو جو لوگ مسزنی کے عادی ہیں ان کے تو یہ چارے اعضاء بالکل ہی جو ہے نا ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی علامات۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ مولد ریا یعنی کہ جو ریا پیدا کرنے والی غذائیں ہیں اور نفع پیدا کرنے والی، یعنی کہ مولد کہتے ہیں پیدا کرنے والی، جو بنائی جاتی ہے چیز۔ مولد ریا جو ریا پیدا بناتی ہے وہ چیزیں، اور جو نفع پیدا کرنے والی ہیں، مثلا ہلکی گرم دعائیں اور غذائیں، مثلا لبوب کبیر یا مجون مرو الروا، ہمراہ 1 تولہ دیسی چنوں کو پاؤ سیر دودھ میں رات کو بھگو دے۔ یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، یہ ذرا پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لبوب کبیر یہ لے لیں یا مجون مرو الروا یہ لے لیں۔ 1 تولہ دیسی چنوں کو پاؤ یعنی کہ 1 پاؤ دودھ میں رات کو بھگو دیں۔ صبح کو اول مجون کھائیں
یا لبوب کبیر کھائیں، اور اس کے بعد چنے چبا کر اوپر سے جو دودھ ہے وہ بھی پی لیں، یعنی کہ دودھ میں مصری ملا کر پینا ہے، یا مصری سے اگر شہد مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، یا حب جالینوس، حب جالینوس یہ بھی ٹھیک ہے، حب عنبر مومیائی بھی ٹھیک ہے، صفوف کیمیائی عشرت یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس مرض کے لیے۔ اور جو مجون ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے بنانی ہے۔ مرو الرواح، یہ مجون کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز لینی ہے وہ لینا ہے میٹھے بادام، اس کے مغز لینے ہیں، یہ آپ نے 8 تولہ لینے ہیں۔ مغز پستہ یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ مغز چلگوزہ یہ بھی 2 تولہ لینا ہے۔ مغز پمبا دانہ جس کو پنجابی میں بڑے میں بھی کہتے ہیں، جو کپاس سے نکلتے ہیں، یہ بھی 2 تولے لینے ہیں۔ مغز تخم باقلا یہ 1 تولہ۔ مغز تخم لوبیا یہ بھی 1 تولہ۔ شکاکل مصری یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ سالب مصری یہ بھی 1 تولہ۔ موسلی سفید یہ بھی 1 تولہ۔ تخم گزر یعنی کہ گاجروں کے بیج 1 تولہ۔ تخم ترب یعنی کہ مولی کے بیج یہ بھی 1 تولہ۔ تخم حلیون اصلی یہ بھی 1 تولہ۔ تخم جرجیر 1 تولہ۔ تخم انجیر یعنی کہ انجیر 1 تولہ۔ تخم کتال 2 تولہ۔ تخم پیاز 2 تولہ۔ دانہ ہیل خرد یہ بھی 2 تولہ۔ دانہ ہیل کلاں یعنی کہ ہیل کلاں اور خرد چھوٹے اور بڑی یہ بھی 2 تولے لینے ہیں۔ کرمفل 2 تولے۔ جوز ببا بسباسا 2 تولے۔ دارچینی 2 تولے۔ کھونجا یہ 3 تولے۔ زنجبیل 2 تولے۔ خالص شہد ان تمام ادویات کے برابر، جتنی میں نے مقدار لکھائی ہے اس کو جمع کر لیں اور اس کے برابر وزن جو ہے یہ شہد کا استعمال کر لیں، اور مجون جس طریقے سے مجون بنائی جاتی ہے مجون بنائیں۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ 1 تولہ صبح کو اور 1 تولہ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ اس میں شہد ملا ہوا ہو۔ اگر شہد خالص نہ ملے تو اس میں کوشش کریں کہ کوزہ مصری شامل کر لیں، چینی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ گرم پانی سے اعضائے تناسل، خصیے، سیون وغیرہ کو گپارا دینا۔ گرم حمام کرنا یعنی کہ گرم پانی سے نہانا، اور گرم پانی ہی ٹپ میں ڈال کر تھوڑی دیر تک اس میں بیٹھنا، یہ اس کے لیے یعنی کہ یہ ہے نہانے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے۔ اور اگر جماعت کرنا ہو، ذوف انتشار اگر فالج کے سبب سے ہو، بورک، سمبل، سات کوفی، دارچینی، کھونجا، ہرمل، صداب، کرمفل کلادار، برادہ کچلا، ہم وزن کوٹ پیس کر دودھ میں بھگو کر خشک کر لیں، اور بہت ہی باریک پیس کر ضرورت کے وقت شہد میں ملا کر عضو پر لیپ کریں، اور طلا جو ہے بیک نرگس پیس کر تازہ دودھ میں رات بھر بھگو دیں، حشفہ سیون چھوڑ کر کذیب پر طلا کریں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دوسرا طلا نوٹ کر لیں۔ کذیب کے ٹیڑے اور فالج زدہ ہونے کے لیے گوشت سانڈا، گوشت ہرن، یشب ناخن فیل یعنی کہ شیر ناگ، بیر بوٹی، یہ سب ادویات کو پیس کوٹ کر اور گوشتوں کا قیمہ کر کے سب اشیاء کو مکس کر لیں اور کشید کریں۔ اس کے بعد کرمفل
अकरकरा, दालचीनी, जायफल, जावित्री, मुश्क मिलाकर हल करके शीशी में रख दें। कजीब, पेड़ू, रान पर मालिश करके अरेंड का पत्ता बांध कर सो रहे हैं। और इसमें ग़िज़ाएं कौन सी इस्तेमाल करनी है? कीमा, शामी कबाब, हरीसा, जवान बकरे का गोश्त, मुर्गाबी, कबूतर, तीतर, तिलियर, बटेर, चकोर, ताज़ा मछली का गोश्त, अंडे ताज़ा, ताज़ा दूध, शहद मिला हुआ या दालचीनी के साथ मिक्स कर लें। प्याज, चने, लोबिया, बाकला, गाजर, शलगम, अमरूद, अंजीर, जर्जीर, अंगूर, तूत, स्याह, पिस्ता, बादाम, चलगोज़ा, नारजिल, खजूर, शहद वगैरह का इस्तेमाल करें। और परहेज जो है ये सदाब, काहू, धनिया, खुरफा का साग, नीलोफर, काफूर वगैरह तमाम सर्द अशिया के खाने पीने से परहेज करें। आब दस्त और गुस्ल भी सर्द पानी से ना करें। अगर इस्तंजा वगैरह करना हो या गुस्ल करना हो तो वो भी सर्द पानी से ना करें। गर्म पानी का हर तरीक पर इस्तेमाल करें। ऊनी कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने और ज़्यादा देर तक इलाज जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी इस मर्ज़ के लिए अद्वियात जो कि मैंने आपको बताई हैं। ये सिर्फ इस मर्ज़ के लिए हैं। अगर किसी और वजह से ज़ोफ़े बा है तो ये दवाई उसके लिए नामुनासिब है। तो नाज़रीन, आपकी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी तो मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।